بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 31۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون۔ ترجمہ: بے شک خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کی خبر کو، یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت اچانک بولے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ایک فرض ناشناس طالب علم جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا اور اپنا سارا تعلیمی سال کھیل کود اور عیش و عشرت کی نظر کر دے، اچانک جب اسے بتایا جائے کہ میاں صاحبزادے کل آپ کا امتحان ہے، تیار ہو جاؤ، تو یہ خبر اس کے خرمن ہوش پر بجلی بن کر کوندے گی اور وہ سال بھر کی غفلتوں پر اپنے آپ کو کوسنے لگے گا۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے اس سراسیمگی اور پریشانی کا جس سے ایسا شخص دوچار ہوگا جو یہ سمجھتے ہوئے ساری عمر داد عیش دیتا رہا کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں، اور پھر اسے اچانک پکڑ کر اپنے گزشتہ اعمال کی حساب دہی کے لیے بارگاہ رب العزت میں کھڑا کر دیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بولے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں۔ حسرت منادہ حقیقی نہیں، صرف کثرت حسرت کے اظہار کے لیے اسے منادہ بنایا گیا، جیسے یا للعجب یا للرخاء۔ قرطبی۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ عرب کہتے ہیں فرط فلان الی الماء، فلاں شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا۔ اسی سے ہے انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا۔ حدیث نبوی۔ فرطا اسی سے باب تفعیل اور متعدی ہے، اس کا معنی ہے دوسرے کو آگے کر دینا اور خود پیچھے رہ جانا۔ اسی مناسبت سے فرطنا کا مفہوم یہ ہوگا کہ رضا الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا اور خود پیچھے رہ گئے، اس لیے یہ لفظ تقصیر اور کوتاہی کرنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹھ پر لادنے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور انہیں گناہگاروں کی پیٹھ پر لاد دیا جائے گا، یا یہ بطور مجاز و تشبیہ کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ احساس گناہ اور ندامت ان پر مسلط ہوگا اور فرط ندامت سے ان کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی بھاری بھرکم بوجھ ان پر لاد دیا گیا ہو اور وہ اس کی گرانی کے نیچے دبے چلے جا رہے ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ ترجمہ: اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ انعام آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ زندہ دونوں رہتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، لیکن ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اسے بڑی عمدگی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے لہو و لعب کافر کی زندگی کا نچوڑ ہے، کیونکہ وہ یہ قیمتی لمحے غرور اور نخوت اور باطل میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے، اس لیے وہ لہو و لعب نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ایمان کے بیشتر دعوے داروں کو اس فرق کا احساس ہی نہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 33۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ: اے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں،
تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ہی ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اور تکذیب گویا آیات الہی کا انکار اور تکذیب ہی تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور راست گفتار یقین کرتے تھے، جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ پیغام جو آپ لے کر آئے ہیں ہم اسے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر، یہاں تک کیا پہنچی انہیں ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، اور آ ہی چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 34 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سنت الہی یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہے، مصائب کے پہاڑ حق کے علمبرداروں پر ٹوٹتے رہیں اور وہ صبر اور اولو العزمی سے ان کو برداشت کرتے رہے۔ حوادثات کے طوفانوں میں بھی شمع توحید کو ہر قیمت پر وہ روشن رکھیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کفار کے کفر و عناد سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ کے رحیم و شفیق دل کو گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے بھی پہلے انبیاء مبعوث کیے گئے، کفار نے ان کو بھی ستایا اور انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، آپ بھی کفار کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل سے کام لیا کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 34 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آ پہنچی انہیں ہماری مدد۔ جب انبیاء کرام نے تبلیغ اور صبر کا حق ادا کر دیا اور کفار کی اذیت رسانیوں اور تعصب کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آئی، جس نے باطل کو سرنگوں اور ذلیل کر دیا اور حق کا بول بالا ہو گیا، اور کفر کا سارا تزکو احتشام خدا کی نصرت کے وعدہ کو پورا ہونے سے نہ روک سکا۔ اسی طرح اے میرے حبیب، میں نے آپ سے اسلام کو سربلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 35۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، تو اس پر چڑھ جاؤ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 35 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت میں دو اہم باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا محبوب ان گم کردہ راہوں کے ہدایت پانے پر اتنا حریص ہے کہ وہ ہر کوشش کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا بس چلے تو جس معجزے کا وہ مطالبہ کریں وہ پیش کر دے، خواہ اس کے لیے زمین میں سرنگ لگانی پڑے یا آسمان پر زینہ لگا کر چڑھنا پڑے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ کسی کو اتنا مجبور و مقہور کر دیا جائے گا کہ اسلام کو تسلیم کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے، کیونکہ دین صرف چند رسوم کی ادائیگی اور چند کلمات کے تلفظ کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ ہماگیر انقلاب ہے جو روح، قلب اور شعور و احساس کی پرانی دنیا کو زیر و زبر کر کے نئی دنیا تعمیر کرتا ہے، اور یہ انقلاب فقط اسی وقت روح پذیر ہو سکتا ہے جب کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر اس نظریہ حیات کو قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کوئی خاص دین اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب ابو ذر و بلال رضی اللہ عنہما بن جائیں، لیکن ایسا کیا نہیں جاتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 35 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بعض کے نزدیک اس آیت کے مخاطب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
لیکن نہیں کا مدعا یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے اور آپ کو منع کر دیا گیا، بلکہ کسی چیز سے اجتناب اور پرہیز کی تاکید کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ نظام الدین نیشاپوری رقم تراز ہیں، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں خطاب امت کے ہر فرد کو ہے، اور علامہ ابو حیان نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی میرے نزدیک پسندیدہ قول یہ ہے کہ یہاں خطاب حضور علیہ السلام کو نہیں بلکہ ہر سننے والا مخاطب ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ ترجمہ، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 36 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق کو قبول تو اس وقت کریں جب وہ حق کی آواز کو سنیں، لیکن انہوں نے لگاتار انکار سے ان کانوں کو ہی بہرا کر دیا ہے جو حق کی آواز سن سکتے ہیں، تو اس حالت میں ایمان کیوں کر لائیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 36 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، کیونکہ ان کے دل مردہ تھے اس لیے ان کو مردہ کہا گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 37، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، یعنی اس ریگ زار میں دریا بہنے لگیں، چشم زدن میں یہاں سرسبز و شاداب باغات لہلہانے لگیں اور ان میں ندیاں رواں ہوں، آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ مطالبے قبول حق کے لیے نہ تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں کہ جو تمہارا مطالبہ ہو اسے پورا کر دیا جائے، لیکن اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 38، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند۔ نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اے منکرین حق، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم وسیع کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے گئے ہیں، اور ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرما دیا ہے، ان کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف قسم کے اعضاء مرحمت فرما دیے ہیں۔ جس خطہ زمین میں اور جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنا ہے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کے جسم کی ساخت میں ان کی کمال رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ عطا کی گئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں سرگرداں ہیں، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے، اور جسے چاہے لگا دے اسے سیدھے راستے پر۔ سورہ انعام آیت نمبر 40، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔
سورہ انعام آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ ارأیتکم کا لفظ تحقیق طلب ہے، جمہور علماء لغت کے نزدیک اس کا معنی ہے اخبرونی، مجھے بتا دو، اور اس کی ترکیب میں متعدد اقوال منقول ہے، میں ان میں سے صرف ایک قول ہی نقل کروں گا جو واضح ترین ہے اور اکثر علماء لغت نے اسے پسند فرمایا ہے۔ تا ضمیر فاعل ہے، اس کے بعد جو کاف ہے وہ حرف خطاب ہے اور محض ضمیر فاعل کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ فاعل کے واحد تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں کاف کی شکل بدلتی رہے گی، یعنی واحد کے لیے صرف کاف، تثنیہ کے لیے کما اور جمع کے لیے کم ہو جائے گا، اور تا جو ضمیر فاعل ہے وہ تینوں حالتوں میں مفتوح رہے گی، اس میں تغیر نہ ہوگا۔ یہ ترکیب ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آیت کے مفہوم میں غور فرمائیے۔ ارشاد ہے کہ جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کیا کرتے ہو اور جنہیں تم نے خدا یقین کیا ہوا ہے، اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارا کرو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، مایوسی کا گھپ اندھیرا چھا جائے اور نجات کے تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں۔ اس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور تم بھی اسی مولا حقیقی کو پکارتے ہو اور اسی کی بارگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو۔ تو جب مصیبت کے ان سنگین لمحوں میں باطل خداؤں کی خدائی کا طلسم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور دل بے ساختہ اسی قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فقط اسی کی دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس سچے اور حقیقی خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا تسلیم کرنا کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ چنانچہ امام المفسرین ابن جریر فرماتے ہیں، ترجمہ، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اور اپنے خداؤں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں کرنے لگتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 41۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ ترجمہ، بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے، اگر وہ چاہے گا، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 7واں پارہ نصف تک مکمل ہوا۔